بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، منافقین آ کر بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. قل لا تعتذروا، ان کو کہہ دیجئے تم بہانے نہ کرو. لن نؤمن لکم، ہرگز ہم تمہارا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں. اب ان قریب اللہ تمہارا طرز عمل اللہ اور اس کا رسول دیکھیں گے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی خبردار کر دیا گیا جب آپ تبوک سے واپس آئیں گے تو یہ منافقین آ کر بہانے کریں گے. سیحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہاری واپسی پر تاکہ آپ ان سے چشم پوشی برتیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان سے درگزر کرنا، اگنور کر دینا، توجہ پھیر لینا. یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، بس ویسے بھی جہنمی ہے تو بس آپ ان سے اعراض کیجیے گا. یحلفون لکم، وہ آپ کے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جاؤ. اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہ ہوگا نافرمانوں سے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، ان کو دین کا شعور ہی نہیں. واجدار، اور وہ زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے وہ حدیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. کہا ان کو دین کا شعور نہیں اور لا علمی بھی نفاق پیدا کرتی ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بدویوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مال خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں تمہارے حق میں گردشوں کا انتظار کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، تو یہ بد دعا کا جملہ ہے کہ ان پر ہی بدی کا چکر ہے، بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے. اللہ سننے والا جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ مومن اعرابی بھی ہیں، بدو ہیں، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کر رہے ہیں یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہوگا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور عنایتیں ہوں گی. سن لو، یہ صدقات ان کا خرچ کرنا باعث تقرب ہے، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے اولین مہاجرین اور انصار میں سے یہ ٹاپ درجے کے کہ جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو کہا سبقت کرنے والے وہ 140 جو مکہ میں مسلمان ہوئے. اب ان کو پتا تھا کہ اب تن من دھن قربان کرنا ہے، سب ختم کر دینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ. تو کہا یہ سابقون الاولون ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے پیروی کی نیک نیتی سے. اب صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو میرا قریب کا زمانہ ہوگا، پھر اس کے قریب کا زمانہ. تو اب 3 زمانے بتائے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین. اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. ان کے لیے باغات اللہ نے تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و پیش جو بدوی ہیں وہ منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے یہ نفاق پر اڑ چکے ہیں. اب ان کو بیماری کا 4تھا سٹیج ہے. اب اس بیماری سے یہ نہیں نکل سکتے، بس کینسر سرایت کر چکا ہے ان کے رگوں پے میں، خون کی گردشوں میں. لا تعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. یہ اپنا نفاق چھپا جاتے ہیں، ان قریب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. پھر
قیامت کے دن بڑے عذاب کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک اعمال ہیں اور کچھ بد، کبھی صحیح کام کرتے ہیں اور کبھی غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ ان قریب اللہ ان پر مہربان ہوگا، ان کو توبہ کی توفیق دے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اب جو پیچھے رہنے والے تھے، ایک تو پکے منافقین تھے اور کچھ مسلمان مخلص تو تھے لیکن سستی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، تو ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ابو لبابہ تھے اور ان کے 6 ساتھی، تو سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو انہوں نے آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور بھوک ہڑتال کی، اور کہا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو یہاں سے آزاد نہیں کریں گے اور کھائیں پیئیں گے نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال میں سے صدقات کو قبول فرما لیجئے، اس صدقے کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کر دیں اور نیکی کی راہ میں ان کو آگے بڑھائیے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہا کہ شکرانے کے طور پہ اب کیا کرنا ہے؟ صدقہ دینا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ صدقہ دو۔ اور فرمایا الصدقۃ تغض البلا، صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو صدقات کرنے چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ صدقہ ادا کرو۔ ابو خیسمہ یہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے کہا اچھا میں چلا جاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ قافلہ روانہ ہوا میں اپنے باغ پہ آیا، میرے سامنے کھجوریں تھی اور درخت کا سایہ تھا، ٹھنڈا پانی تھا، تو اچانک مجھے خیال آیا کہ جنت کے سوداگر تو بہت آگے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ میں نے فوراً تیز رفتار گھوڑا لیا اور ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تو صدقے سے کیا گناہ معاف ہوتے ہیں اور خیر بھلائی کا جذبہ لاتا ہے صدقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام اور صدقہ کر کے عزت لوٹ آتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ صدقے کو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے تم گھوڑے کے بچے کی کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کھجور کو احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ کو اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور کہہ دو تم محنت کرو، ان قریب اللہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور تم لوٹائے جاؤ گے، عالم الغیب والشہادہ کی طرف، اللہ کی طرف، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور جن کا فیصلہ پینڈنگ ہے، مؤخر کر دیا گیا، چاہے تو اللہ ان کو سزا دے، چاہے ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ کعب ابن مالک اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے جو آگے آئے گا۔ والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ جنہوں نے مسجد درار بنائی، یعنی نقصان دینے والی مسجد، اور کفر کے لیے انہوں نے بنایا، اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور انہیں جائے پناہ دینے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ابو عامر، جو کہ بہت عبادت گزار تھا، لوگ اس کی قدر کرتے۔ یہ آپ کا روحانی حریف تھا۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو یہ بہت بڑا ان کا روحانی پیشوا تھا، اور یہ حضرت حنظلہ کا باپ ہے، اور یہ بہت بڑا منافق ہے۔ بہرحال یہ بعد میں مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ اب اس نے ایک مسجد بنائی، اور مسجد اس نے بنائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیے یہاں پہ امامت کرائیں، تو اللہ نے بتا دیا یہ مسجد کیا ہے، یہ منافقین کا سینٹر ہے، یہ مسجد درار ہے، یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے بنائی گئی۔ اس وقت 2 ہی مسجدیں تھیں، ایک مسجد نبوی جو مدینہ منورہ کے اندر تھی، اور ایک مسجد قباء۔ کہا کہ اس میں 2 نفل پڑھنا ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو بتا دیا گیا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب میں تبوک سے واپس آؤں گا تو میں آ کر تمہاری امامت کراؤں گا۔
تو کہا کہ یہ کیا تھی؟ یہ منافقین کا سینٹر تھا اور نقصان دینے کے لیے۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو گرا دو، تو کہا کہ اس کو گرا دیا گیا اور اس سے باقاعدہ آگ کے شعلے نکلے، دھواں نکلا، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم کی ایندھن بن گئی، جہنم میں یہ مسجد گر گئی۔ تو مسجد نہیں تھی، وہ تو ایک دکھ دینے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا۔ اچھا، یہ ایسا منافق تھا کہ اس نے ہر جنگ میں سازش کی۔ احد میں اسی نے گڑھے کھودے تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے۔ اس نے رومیوں کے کان بھڑکائے کہ یہ مسلمان تمہارے لیے خطرہ ہیں، ان سے مقابلہ کرو۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا منافق تھا۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ کو اس مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ فرمایا کہ اس میں کبھی بھی آپ نے امامت نہیں کرانی، یہاں پہ آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی، جو مسجد تقوی پہ قائم کی گئی، یعنی مسجد نبوی اور مسجد قباء، پہلے ہی دن سے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاک رہنے والے پسند ہیں۔ فرمایا کہ رات کو بھی ستھرے ہو کر اور باوضو ہو کر سوئیں۔ جو باوضو رات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی بندہ کسی گھڑی رات کو بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، کیونکہ اس نے باوضو رات گزاری۔ افمن اسسا، تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور رضا کی طلب پر، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی ایک ایسی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے، اس کی عمارت، اس کی بنیاد مضبوط نہیں تو وہ جہنم کی آگ میں گر پڑے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو، منافقوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو کہا کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ مطہرین، پاک صاف رہنے والے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی پاک صاف رہنے والا بنا دے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر بھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے کیے جائیں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال۔ تو کہا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے ٹرانزیکشن کی، تجارت کی اللہ کے ساتھ، صحابہ کرام نے، یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ اور فرمایا کہ ہائیسٹ بیڈر کے ہاتھوں انہوں نے اپنے اعمال کو بیچا، اپنی قیمت بہت بڑی لگائی۔ تو کہا کہ اس کے بدلے میں ان کو جنت مل گئی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں۔ ان کے وعدہ ہے اللہ کے ذمے پختہ، تورات، انجیل اور قرآن پاک میں، اور کون اللہ سے بڑھ کر عہد پورا کرنے والا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ فاستبشروا ببیعکم الذی، تو تم اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے چکا لیا، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون، یہ سودا کرنے والے کون ہیں اللہ کے ساتھ؟ توبہ کرنے والے جو فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، عبادت کرنے والے، شکر کرنے والے، روزے دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ اللہ کے الرٹ خدائی فوجدار ہیں، یہ اللہ کے الرٹ فوجدار ہیں۔ اے نبی ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، اے نبی آپ کے لیے جائز نہیں اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ ان کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت ابراہیم تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کرتے تھے، دعائیں مغفرت کرتے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا وما کان استغفار ابراہیم، حضرت ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے اس وجہ سے تھا، ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ فلما تبین لہ، پھر جب بات حضرت ابراہیم پر واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے لا تعلق ہو گئے، پھر انہوں نے استغفار نہیں کیا۔ یقیناً ابراہیم نرم دل اور تحمل والے تھے۔ تو کہا کوئی کافر مشرک ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ وما کان اللہ لیضل قوما،
اور اللہ کا طریقہ نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کرے جب تک کہ ظاہر نہ کر دے کہ کن چیزوں سے وہ بچیں۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی موت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ گناہ گاروں کو معاف کرنے والا، غمزدوں کو آسودہ کرنے والا، ہماری بے قراریوں کو چین میں بدلنے والا، دکھیوں کو سکھ دینے والا، لوگوں کو بھوکوں کو کھلانے والا، پیاسوں کو پلانے والا، اولاد نہ ہونے والوں کو اولاد دینے والا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اس کے علاوہ ہے کوئی جو ہماری بے قراریوں کو دور کرے، ہمارے غموں کو دور کرے، ہمارے دکھوں کو دور کرے، ہماری مصیبتوں کو دور کرے؟ سب چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ اللہ ہے۔ اور اللہ نے اپنا تعارف پورے کلام پاک میں کرایا کہ دیکھو سب میرے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ بادشاہتیں، عزتوں کی، خوشیوں کی، کامیابیوں کی، اولاد کی، صحت کی، سب خزانے میرے پاس ہیں، اور جب تک چاہوں عطا کروں اور جب چاہوں تجھ سے چھین لو۔ تو سب میرے ہاتھ میں ہے، تو میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، اپنا کشکول پھیلاؤ، اور پھر دیکھو کہ جتنی تڑپ سے مانگو کہ اللہ تمہیں کیسے اللہ تمہیں دے گا۔ تو آج کے دور میں بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک بڑھیا کا قصہ ہے کہ وہ اس کا پوتا بیمار تھا اور اس کے پاس اسباب نہیں تھے، ہر نماز کے بعد دعا کرتی کہ اللہ کوئی سبب بنا دے کہ میرے پوتے کا علاج ہو جائے۔ بہرحال اس نے سنا کہ پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہیں جو نیورو سرجن ہیں، تو نہ اس کے پاس پیسہ تھا اور نہ اس کے پاس اسباب تھے، نہ وسائل تھے، بس وہ دعا کا ہتھیار کہ الدعاء سلاح المومن۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب چلے اپنے ذاتی جہاز پہ، راستے میں جہاز خراب ہو گیا، لینڈ کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا میرا ٹائم تو بہت قیمتی ہے، فوراً ٹیکسی لی اور ٹیکسی پہ جا رہے تھے، اتنی تیز بارش ہوئی کہ ایک جگہ پہ ان کو اپنی ٹیکسی روکنا پڑی۔ تو جب انہوں نے روکا، نماز کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا چلو میں نماز پڑھ لوں۔ دیکھا ایک جھونپڑی تھی، وہاں گئے تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، کہا میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھ لی تو دیکھا ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ اس بڑھیا سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا پوتا ہے۔ تو کہا اس کو کیا ہے؟ کہا بیمار ہے۔ کہا علاج کراؤ۔ کہا پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ کہا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف دعاؤں کا ہتھیار ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ میں ہر نماز کے بعد رب سے دعا کرتی ہوں، اللہ کے عرش کے پائے پکڑ کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ اللہ میں اس ڈاکٹر تک پہنچ جاؤں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے نام پوچھا، اور جب اپنا نام سنا تو پھوٹ پھوٹ کے رو دیے اور کہا اے عورت یہ تیرے آنسو تھے کہ میرا جہاز خراب ہوا، اے عورت یہ تیرے آنسو تھے جو ابر بن کے برسے اور میری ٹیکسی یہاں تیرے در پہ آ کے رکی۔ تو یاد رکھیے دعاؤں کے ہتھیار اللہ نے دیے۔ وہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے گولی کو دیکھا، کسی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گولی ہے اور جس کے اندر جاتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ بہرحال اس نے جیب میں گولیاں رکھ لی، آگے گیا تو کتے اس پہ جھپٹے، اس نے گولی ماری۔ گولی نے کیا کرنا تھا؟ لہو لہان ہو کر پہنچا اس شخص کے پاس اور کہنے لگا تو نے کہا تھا کہ یہ گولیاں بڑے کام کی ہیں۔ اس نے کہا بے وقوف، اس کے لیے گن چاہیے، گن کے بغیر یہ گولی بیکار ہے۔ اللہ ہمارے وجود کو وہ گن بنائے کہ جب یہ گولی نکلے تو رب کے عرش پر ٹھک ہو کے لگے اور ہماری تقدیر بھی بدلے اور ہم امت مسلمہ کی تقدیر بدل دیں۔ آج اتنے لوگ حرم شریف جاتے ہیں، 27 کی رات 29 کی رات رو رو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اتنے لوگ حج کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام والمسلمین، لیکن کسی کی گولی رب تک نہیں پہنچتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ رب سے تعلق نہیں بنا۔ ایک ابو مغلق تھے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ایسی گولی نکلی کہ یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما ترید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یدام۔ تو ایسی دعا کی کہ چوتھے آسمان کے کہا در ہل گئے۔ اللہ نے اسی وقت فرشتے کو بھیجا، آ کے اس نے اس ڈاکو کو مار دیا اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو آج کیا وجہ ہے؟ آج وہی کہ الدعاء سلاح المومن، ہتھیار تو ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اتنا وظیفہ ہم نے کر لیا اور فائدہ نہیں ہوا۔ تو وجود جب بنے گا سراپا گن تو گولی اللہ کے عرش پہ پہنچے گی۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ سب میرے ہاتھ میں ہے، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ لقد تاب اللہ، اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، الذین اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی تھی اس مشکل گھڑی میں، مصیبت کے اوقات میں، اس کے بعد کہ ان کے دلوں میں
کجی آنے لگی تھی، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ اللہ تو ہے ہی رؤوف الرحیم۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین بھی اللہ نے ان تینوں کو معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب ان پر زمین تمام کشادگی کے باوجود تنگ ہوئی اور ان کی اپنی جانیں انہیں بوجھ لگنے لگیں، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ سے پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ وہ پھر متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہ تین لوگوں کی بات ہوئی، یہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی بات ہے۔ حضرت کعب بن مالک بہت بڑے شاعر تھے، بڑے چرب زبان تھے، باتیں بنانا آتی تھی، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اور لمبا واقعہ ہے۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا کہ آپ کہیں بھی جاتے تو جمعرات کو جاتے اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل ادا کرتے اور پھر جایا کرتے تھے، اور جب واپس آتے مسجد نبوی پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور پھر اپنے گھر میں جایا کرتے تھے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ روانہ ہو گیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پاس سواری بھی تھی، میں صحت مند تھا، میں جوان تھا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، BMW ہے، تو میں فالو کر لوں گا۔ کہا جس دن قافلہ روانہ ہوا میں نے کہا انشاءاللہ کل سفر کرتا ہوں۔ کہا کل کا دن ہوا، تھوڑی سی سستی ہوئی تو میں نہیں جا سکا، حتیٰ کہ تیسرا دن ہو گیا، چوتھا دن۔ کہا کہ جب کچھ دن گزر گئے تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ جنت کے مسافر تو بہت آگے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ کہا اب میں آتا گلیوں میں دیکھتا یا اپاہج ہوتے یا معذور ہوتے یا بوڑھے ہوتے یا منافقین ہوتے یا میں ہوتا۔ کہا کہ یہ 50 دن کا سفر تھا اور میں 50 دن کرب میں رہا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنا ڈیفینڈ کیسے کروں۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، آپ آ کر مسجد نبوی میں بیٹھے۔ میں نے دیکھا کہ منافقین آتے، وہ بہانے کرتے، آپ ان کا بہانہ سن کر آپ مسکرا دیتے اور آپ خاموشی اختیار کرتے۔ کہا میں بھی اسی لائن میں بیٹھا تھا، میں آپ کے سامنے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں چرب زبان ہوں، شاعر ہوں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں صحت مند بھی تھا اور میرے پاس سواری بھی تھی، میری سستی نے مجھے روک لیا۔ تو آپ نے فوراً منہ پھیر لیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کعب سے کوئی نہیں بولے گا۔ تو کہا جب میں باہر نکلا تو لوگ مجھے تانے دینے لگے اور مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے جھوٹ بول دیتے جیسے ان سب نے کیا، منافقین نے کیا۔ تو کہا نہیں، خیر میں نے پوچھا کوئی اور بھی ہے جو میری طرح سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا ہو؟ تو کہا ہاں مرارہ ہیں اور ہلال ہیں۔ تو کہا کہ اب حکم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب کعب سے کوئی نہیں بولے گا۔ تک کہا وہ 2 صحابی بوڑھے تھے، وہ گھر میں رہتے اور میں مسجد نبوی میں آتا، میں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا رہتا، لیکن آپ کیا کرتے، آپ منہ موڑ لیتے۔ کہا کہ میں اتنا روتا کہ اگر اس دوران مجھے موت آ گئی یا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو میرا کیا حال ہوگا۔ کہا کہ میں ایک دن اپنے چچا زاد کے باغ میں گیا اور اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں نے کہا اے قتادہ تم جانتے ہو کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، تو کوئی مجھ سے نہیں بولتا تھا، اور کہا میرا دل کرتا تھا کہ میں زمین میں دھنس جاؤں۔ اب اتنی مجھے گھٹن ہونے لگتی تھی کہ میری پوری راتیں رو کر گزرتی تھی۔ کہا ایک دن میں جا رہا تھا کہ بادشاہ جو شاہ غسان کا ایک ایلچی پوچھ رہا تھا کعب کدھر ہے۔ لوگوں نے کہا اشارہ کیا، اس نے مجھے پرچی دی، لیٹر دیا، اس پہ لکھا تھا کہ اے کعب تیرے نبی نے تجھ سے بے وفائی کی ہے تو میرے پاس آ جا۔ کہا یہ ایک اور آزمائش تھی۔ بہرحال اس خط کو میں نے تنور میں پھینک دیا۔ اب کہا کہ میں مسجد نبوی میں آتا، آپ مجھ سے منہ موڑ لیتے اور میں رو کے وقت گزارتا، حتیٰ کہ کہا کہ 50 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور آرڈر آیا کہ اب بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ تو کہا بیوی کو میں نے لے کے بھیج دیا۔ بہرحال کہا کہ 50 دن گزر گئے، میں صبح کی نماز پڑھ رہا تھا چھت کے اوپر کہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور مدینہ منورہ میں رش ہو گیا، اور سب سے پہلے خوشخبری دینے والے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے کہ اے کعب بشارت ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ کہا کہ میں نیچے آیا
اور میں نے دوڑ لگا دی تو پورا مدینہ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا. کہا جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو حضرت ابو طلحہ دوڑ کے آئے, انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا مبارک ہو کعب. کہا کہ ان کا وہ گلے لگانا میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس خوشی کے موقع پہ وہ پہلے تھے جنہوں نے مجھے گلے لگایا. بہرحال آپ کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح کہاں منور تھا اور کھل کھلا رہا تھا. آپ نے مسکرا کر میرا استقبال کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ اپنا پورا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پورا نہیں آدھا. تو کہا میں نے آدھا مال اللہ کے لیے خرچ کر دیا. اور پھر ایسا ہوا کہ میں نے توبہ کی اور کہا کہ سچ نے مجھے بچایا تو آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بہرحال انہی کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے رب سے تعلق بنایا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل پایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. تو حضرت کعب خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں سچوں کا ٹائٹل دیا اور کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہ مومن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے. ما کان لأہل المدینہ تھی, ہرگز مدینہ والوں کو نصیب نہ تھا اور جو ارد گرد کے بدو تھے کہ وہ چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اللہ کے رسول کو اور ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے, اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ جو ان کو پیاس لگی, جو تکان پہنچی اور جو اللہ کی راہ میں ان کو بھوک لگی اور ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہو اور انہوں نے دشمنوں کی خبر لی مگر ان کے لیے اس کے بدلے میں نیک عمل لکھ دیے گئے. ان اللہ لا یضیع, یقیناً اللہ ضائع نہیں کرتا احسان کرنے والوں کے اجر. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, اور جو وہ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا یا کوئی وادی پار کرتے ہیں مگر ان کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہت ہی عمدہ اس کا جو وہ عمل کرتے رہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة, مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ سب کے سب قتال کے لیے نکل کھڑے ہوں. ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ ہو تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو وارن کریں واپس جا کر تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ میدان جنگ میں جائیں اور کچھ تعلیم کے لیے جائیں, لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. فرمایا کہ امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں اور اللہ کے دین میں سب سے سخت اشدہم کون ہے؟ حضرت عمر ہیں. اور حیا میں سب سے زیادہ شدید حضرت عثمان ہیں اور سب سے زیادہ بہترین اقواہم فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں. اور اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے عالم ابی بن کعب ہیں اور حلال اور حرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں اور علم میراث کے ماہر زید بن ثابت ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح امین الامہ ہیں. تو مختلف صلاحیتوں کی آپ نے تعریف کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دے کر اللہ نے بھیجا. اگر ہم ان صلاحیتوں کو اپنے اندر سے ایکسپلور کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحیت ہم میں ہے, اللہ نے ہمیں اس نگینے میں فٹ کیا ہے, اللہ کے کارخانے میں ہم اس جگہ پہ فٹ ہیں, تو ہم نے اپنے آنے کا مقصد پہچان لیا. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ان کا حافظہ بہترین حافظہ تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حافظے کے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا ابسط ردا کا, اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ. تو کہا آپ نے پڑھ کے کچھ دم کیا اور ایسا دم کیا کہ جو میں یاد کرتا تھا مجھے کبھی نہیں بھولا. آپ نے فرمایا کہ کچھ کلمات ہیں من یأخذ منی ہؤلاء الکلمات, یہ کلمات کون لے گا, خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھا دے. تو انہوں نے فرمایا میں. تو بہت خوبصورت کلمات ہیں. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, اگر عابد بننا چاہتے ہو تو حرام سے بچ جاؤ. ورد بما قسم اللہ تکن اغنى الناس, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ, مالدار ترین بن جاؤ گے. واحب للناس ما تحب لنفسک, اور اپنے لیے وہ پسند کرو اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. اور فرمایا کہ تم بہترین ہمسائے بنو واحسن الی جارک, اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرو. تکن مؤمنا, تم مومن ہو جاؤ گے. ولا تکثر الضحک, زیادہ مت ہنسا کرو. ہنسنے سے مراد کہہ کے لگانا. فإنه يميت القلب, یہ دل کو مردہ کرتا ہے. تو خوش دلی, پیاری باتیں کرنا, مسکراتا چہرہ, یہ تو سب سنت طریقے ہیں, لیکن بہت زور کے کہہ کے لگانا یہ ناپسندیدہ ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم جنگ کرو ان سے جو کفار کے نزدیک ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً اور چاہیے وہ تم میں سختی پائیں، تم اشداء علی الکفار کفار کے لیے سخت ہوگے، رحماء بینہم آپس میں تم رحم کرنے والے ہوگے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں تم میں سے کس کے ایمان کو اس نے زیادہ کیا ہے، تو مسلمانوں سے مذاق کیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی کلاس میں جاتے ہو تو کون سا تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں پھر اللہ نے ادعو الی سبیل ربک کہا کہ وہ راستے کی طرف آؤ، تو سفر تو کر رہے ہیں، چاہے ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں، چاہے کرول کر رہے ہیں، رینگ کے چل رہے ہیں، تو ایک کام ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اپنی قوتوں سے ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے گا اور اپنی منزل تک پہنچا دے گا۔ تو کہا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا یہ قرآن پاک سنتے ہیں تو کون سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو واقعی مومن ہیں وہ ان کے ایمان میں تو یقیناً اضافہ کرتی ہے، ایمان والوں کو روز نئی غذا ملتی ہے، نئی خوراک ملتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہیں کہ قرآن پاک کیا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے قرآن پاک شفا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ ایک اور گندگی کو بڑھا دیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے۔ اولا یرون کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال وہ ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں، غزوات کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ سبق لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی دیکھ رہا ہے، پھر وہ کھسک جاتے ہیں۔ تو کیا کرتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے آ بیٹھتے اور جب دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے میں مصروف ہیں تو وہ چپ کر کے خاموشی سے کھسک جاتے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ یہ ناسمجھ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم تمہارے پاس رسول آئے تمہیں میں سے، تمہارے اندر سے، عزیز علیہ ان پر گراں ہے تمہارا نقصان میں پڑنا، وہ تمہارے لیے منفعت کے خواہش مند ہیں، ایمان والوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ فرمایا کہ جو شخص 7 بار حسبی اللہ سے رب العرش العظیم تک پڑھے گا تو اللہ اس کا ہر کام آسان کر دے گا۔